پر محمد و آل محمد صلوات. سورہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیز بچوں اور جو اساتذہ کرام یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے سامنے سب سے پہلے تو آج کی جو ولادت کا دن ہے اور کل کی مناسبت جس کی وجہ سے جشن منعقد کیا گیا، آج منسوب ہے کہ حضرت علی اصغر کی ولادت کی تاریخ ہے اور کل امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. چونکہ بات مختصر ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو مجھے بات کرنے میں اور آپ لوگوں کو سننے میں دونوں میں مزہ آئے گا. صحیح ہے نا؟ میں امید کروں کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. سب مل کے صلوات پڑھ لیں. ایک مناسبت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو دو ذوات مقدسہ کہ جن کا تذکرہ ہے، ان دونوں کے اندر ایک مشترک بات، کربلا کے سب سے کم سن شہید کون تھے؟ حضرت علی اصغر علیہ السلام. ائمہ معصومین میں سب سے کم سن امام کون ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو ایک یہ چیز یاد رکھیے گا کہ 6 مہینے کی عمر میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 25 برس کی کل عمر تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی، جو ائمہ معصومین میں یعنی 12 اماموں میں سب سے کم عمر ترین امام کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ ولادت ابھی یہاں پہ سارا ڈیٹا بھی لکھا ہوا، اگر آپ غور کریں اور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا 195 ہجری ولادت اور 220 ہجری شہادت، کل 25 برس. اس عرصے میں مولا کی زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیسے مولا کے حالات گزرے، اور ان تمام واقعات کے درمیان جو امام کی اپنی ذمہ داری تھی کہ دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانا ہے، اور اس دین کی حفاظت کی جو ذمہ داری تھی وہ کیسے ادا کی گئی.
میں مختصراً 2-3 روایتیں جتنا ممکن ہوا میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ترجمہ پیش کر دوں تبرکاً. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے جب نکالا تھا، یعنی اس پورے لفظ کا مطلب ایک اگر لفظ میں ادا کیا جائے تو کیا، جب انسان پیدا ہوا، ٹھیک ہے، ماں کے شکم سے جیسے ہی بچہ باہر آتا ہے، اس دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم ایسے ہوتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہوتا نا. ہوتا ہے کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی عالم ہو؟ کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے تاریخ میں سوائے جسے پروردگار عالم نے حجت بنا کر بھیجا، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے سے علم لے کر آیا ہو. ٹھیک ہے، اور اسی حجت خدا کا آج تذکرہ ہے کہ جب ہر انسان بغیر علم کے آتا ہے تبھی تو ہمیں اسکول جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی تو ہم مدرسہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی تو ہم کتابیں پڑھتے ہیں، جبھی ہم استاد کے پاس جاتے ہیں. اسی لیے ہم مجالس، جشن اور یہ ساری چیزیں منعقد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہم سیکھ سکیں. بھائی کل جو آپ نے سیکھا تھا وہ اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا. آج جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا. آج سیکھ لیا نا، اب آپ کے علم میں آ گیا، اب آپ کی سمجھ میں آ گیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے 3 ریسیپٹرز کا تذکرہ کیا جن کے ذریعے سے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. ان میں سے 3 کا تذکرہ. سماعت یعنی انسان کے کان جو آواز سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں. ابھی میں بول رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ قوت سماعت نہ دی ہوتی تو آپ میری بات سن سکتے تھے؟ یہ درخت کے پاس کان نہیں ہے تو اسے آواز آ رہی ہے. یہ دری ہے، یہ تمام بے جان چیزیں، ان کے پاس کان نہیں ہے، ان کی آواز نہیں آ رہی، جو ہماری سمجھ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ورنہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ خود کچھ سنتے نہیں ہیں یا یہ ان کے پاس آواز کے آثار پیدا نہیں ہوتے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. ورنہ آج سائنسی تحقیق بھی اس بات تک پہنچ چکی ہے کہ جو انسان بولتا ہے، جیسے لہجوں میں بولتا ہے، جو الفاظ بولتا ہے، ان کے آثار بھی اگر سامنے پانی پڑا ہوا ہو اس کے اوپر منعقد ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے بعض روایات کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اب یہ جملہ اگر یاد رہے تو بہت سارے مسائل کا حل ہے. تو بعض جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ فلاں سورت مبارکہ پڑھی جائے اور اسے پھونک دیا جائے، فلاں آیت مبارکہ پڑھی جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا، اسے پھونک دیں گے تو وہ فلاں درد ختم ہو جائے گا. تو وہ اثر تھا تبھی تو کہا گیا نا، وہ بولنے کے الفاظ کا اثر تھا تبھی تو کہا گیا کہ یہ سورہ پڑھو گے تو ہوگا، یہ آیت مبارکہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ پروردگار کا نام لوگے تو ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوٹے بچوں کو میں پوچھ رہا ہوں، میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے تو سب مل کے صلوات پڑھیں. اوکے، تو ہم آگے یہاں سے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی، قوت سماعت دی کہ ہم سن سکتے ہیں، پھر قوت بصارت دی، والابصار ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی. ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، تو دیکھ کر اس سے سیکھتے ہیں. پھر افئدہ ہمیں دل دیا، سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت دی. یہ سوچ سمجھ کی صلاحیت ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو اینالائز کر پاتے ہیں. ابھی میں نے ایک جملہ کہا، آپ کی سمجھ میں آیا تو آپ نے سر ہلایا، نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کے چہروں سے سمجھ میں آیا، مجھے سمجھ میں آتا کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے نا. تو یہ الفاظ ہیں، یہ آپ کے اس اینالائز کرنے کی قوت ہے، یہ آپ کے سمجھ کی صلاحیت ہے کہ جو آپ کو
جو الفاظ سنتے ہیں، یہ جو الفاظ پڑھتے ہیں، یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کو ایسا ہوتا ہے نا جب ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی، مثال کے طور پر، میں یا جہاں کی ٹیچرز کو نہیں کہہ رہا، لیکن کوئی کلاس میں ٹیچر داخل ہوا، اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے ٹیچر کا موڈ کیا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے نا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. بس پروردگار عالم نے یہ جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ساری صلاحیتیں اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. کیا کرے؟ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین صلاحیت دی کہ ہم ان تمام چیزوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو سب مل کے صلوات پڑھیں. اس ترجمے کے درمیان میں نے ایک جملہ کہا تھا، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے علم دے کر بھیجا ہے، جو حجت خدا ہے. ان کے پاس وہ جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں علم لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس دنیا کی ہدایت کا وسیلہ ہیں، اس لیے کہ وہ اس دنیا کو علم دینے کے لیے آئیں، اس لیے کہ وہ ہدایت دینے کے لیے آئیں. تو ان کے یہاں چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، پہ 1 دن کا ہونا، 1 سال کا ہونا، 100 سال کا ہونا، اس سے فرق نہیں پڑتا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 2-3 روایتیں پیش کرنا تھی. ایک بچپن کا واقعہ پیش کرتا ہوں، شاید بڑے لڑکوں نے سنا ہوا ہو لیکن چھوٹے بچوں نے شاید نہ سنا ہو، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا جلدی. جب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بریک سے پہلے انرجی ڈاؤن ہو گئی ہے نا. صلوات کی آواز آہستہ 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 کم ہوتی جا رہی ہے. سب مل کے صلوات پڑھیں. میرے ٹائم کے، میری گھڑی کے حساب سے آپ کے پاس 14 منٹ تو ہیں، اس سے پہلے تو بریک نہیں مل سکتا. تو ان 14 منٹوں میں آپ مجھے برداشت کر لیں، تھوڑا سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں باعث برکت ہوگا. امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی سیرت. ہاں کہہ رہے ہیں سر 14 کے ماننے والے ہیں، 14 منٹ تو سنیں گے انشاءاللہ. تو ہوا یہ کہ جب 8ویں امام کو شہید کیا گیا تو بادشاہ نے 9ویں امام علیہ السلام کو بغداد بلایا، اور بلانے کے بعد، اچھا امام کی عمر کتنی تھی؟ ابھی میں نے کہا نا عمر کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. امام پہلے دن سے دنیا میں وجود پاتا اور امام ہوتا. تو جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام جواد علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جی شاباش، 7 برس. مشہور روایت ہے کہ 7 برس. 202 ہجری کی شہادت ہے امام رضا علیہ السلام کی، تو 195 سے لے کے 202 کتنے ہوئے؟ 7 برس. بعض روایت میں اختلاف ہے، 8 یا 9 برس بھی ذکر ہوا، لیکن 7 برس. 7 ایئرس کا بچہ ہمارے اسکول ایج میں کون سی کلاس میں ہوتا ہے؟ ECD 5 میں یا کلاس 3 میں، ایسے ہی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، کلاس 2 3 میں 1 میں اسی طرح کا بچہ ہوتا ہے. 6 سال 7 سال کا بچہ. تو کلاس 2 کا بچہ جس کی عمر 7 برس ہوتی ہے، 7 برس کے امام جواد علیہ السلام میں ان کو بغداد بلایا گیا، اور بادشاہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ان کے بابا کو شہید کروا دیا، اور اس کے بعد ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم بلا کے تعزیت کریں اور لوگوں کے سامنے یہ پیش کریں کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا امام کو، ہم نے تو آپ کے بابا کو شہید نہیں کیا. اور یہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے جو کام کیا وہ یہ کہ عام طور پہ جب بھی دیکھیں خلوص نہیں ہوگا نا، یاد رکھیے گا آپ کو بہت سارے مقامات پر اپنی زندگی میں بھی انالائز کرنے میں اور لوگوں کو معاشرے کو سمجھنے کے اندر بھی آسانی ہوگی. جہاں خلوص ہوگا وہاں آپ کو پہلے دن سے ہر قدم پہ ایسی چیز نظر آئے گی جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والی یا دوسرے کی تذلیل کرنے والی نہیں نظر آئے گی. لیکن جہاں خلوص نہیں ہوگا وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے کو دکھانا کیا ہے، میرا امیج کیا بن رہا ہے، بس اس امیج کو انسان بہتر بنا رہا ہوتا ہے، اندر جو بھی کچرا بھرا ہوا. آپ نے دنیا میں دیکھا ہے نا، بہت سارے ایسے پروڈکٹس آپ کے سامنے نظر آتے ہیں جو آپ آن لائن ڈیلیوری میں کہیں بھی منگوایا، پتہ چلا ڈبہ بہت اچھا تھا، اندر سے کچرا نکلا ہے نا، جس کو آپ جو بھی اس طرح سے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟
پریکٹیکلی آپ کو اچھا لگتا ہے یہ والا کام اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو؟ آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ کے ساتھ یہ والا کام ہو جائے تو؟ چاہے آپ نے 10 روپے کا خرچہ کیا ہو، چاہے آپ نے 50 روپے کا برگر لیا ہو، چاہے آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی ہو، اگر آپ کے ساتھ یہ کام ہو جائے نا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، نہیں لگے گا نا۔ اب چاہے کوئی یہ بولے 10 روپے کا تو تھا، 10 روپے میں کیا چلا جاتا ہے، کہیں بات 10 روپے کی نہیں ہے، دھوکہ کیوں دیا، کہتا ہے نا انسان۔ اب آپ مجھے بتائیے جب آپ 10 روپے کا دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہم نماز، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں پیش کر رہے ہیں اور اس کے اندر اگر خلوص نہیں ہے، اندر سے عبادت اچھی نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ایسی عبادت کو؟ پھر کیا ہوگا؟ جب ہم کسی چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہوا کیا، امام کو بلایا اور امام کو بغداد آنے کے بعد دربار میں آنے کی دعوت ہی نہیں دی۔ 3 دن تک تو امام کو ایسے انتظار کرواتا رہا، جا رہا تھا شکار پہ، شکار کا واقعہ بہت مشہور ہے، جاتے وقت دیکھا بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، امام راستے میں موجود تھے، بادشاہ کی سواری دیکھی، امام اپنی جگہ پہ رہے، باقی سارے بچے بھاگ گئے، بادشاہ کی سواری آ رہی۔ امام سے سوال کیا، اب میں تفصیلات حذف کر کے صرف ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے بات شروع کی ہے علم سے، اور آپ یہاں پر جس انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھے ہیں ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں امام کی سیرت میں، امام نے وہاں جملہ کہا، جب سوال کیا گیا کہ بہت سارے بچے تھے سارے بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا مجھے کس چیز کا خطرہ، میں نے کوئی گناہ کیا ہے کیا؟ راستہ موجود ہے، تم جا سکتے ہو، میں تم سے ڈر کے بھاگتا کیوں؟ پھر امام علیہ السلام نے جملہ کہا تم کیا جانتے ہو؟ تم اپنے بابا کی طرح بہت ساری چیزیں جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں آسمان کی خبریں تم کو بتا سکتا ہوں، آسمان کی خبریں تم کو بتا سکتا ہوں۔ آسمان کی خبریں کون بتا سکتا ہے سوائے اس کو کہ جسے پروردگار عالم نے علم دیا ہو۔ کہا آسمان کی خبریں بتا سکتا ہوں۔ کہا اچھا، بات سنی اور چلا گیا۔ واپس آیا، وہی مچھلی لے کر آیا تھا جس کو ہاتھ میں رکھ کے سوال کیا۔ اب واقعہ چونکہ سنا ہوا اس لیے میں تفصیل نہیں پیش کر رہا۔ امام نے جملہ کیا کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ مچھلی جو شکار کرنے کے لیے اپنے باز بھیجتے ہیں، اور جب باز وہ بادلوں کے درمیان سے مچھلی اٹھا کر لے آتا ہے تو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہمارا علم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کی خبریں کیسے دیا کرتے ہیں۔ تو یہ علم کا منبع، علم کا وہ مخزن، علم کے بارے میں اگر حاصل کرنا ہے تو سوائے اہل بیت کرام کی زندگی اور ان کی سیرت کے کہیں اور علم نہیں ملے گا۔ اگر علم ملے گا تو ان کے فرامین سے ملے گا، علم ملے گا تو ان کی زندگی سے ملے گا۔ لیکن ابھی جو میں نے ایک جملہ کہا تو اس حوالے سے امام جواد علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کروں۔ جب امام کی زندگی میں نے کہا نا جب خلوص ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سب چیزیں بہت کلیئر ہوتی ہیں۔ جب صرف خدا کی خاطر انسان کام کرتا ہے تو بہت کلیئر لائن کھینچتا ہے۔ جب جہاں بھی ڈبلنگ ہوتی ہے، انسان کی نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نتیجے چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک شخص تھا جس کو شام نام سنا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سیریا، ہے نا، ڈیمیسکس جس کا سٹی ہے، شام کے علاقے سے ایک بندہ خدا کو گرفتار کر کے لایا گیا، اریسٹ کر کے لایا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ صحیح ہے، شام کے علاقے سے گرفتار ہوا اور اس کو لا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب وہاں کے جو دربان تھے، لوگ تھے، ظاہر قیدی ہوتے ہیں تو ان سے کوئی آنا جانا ملاقات کچھ دیکھا تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو یہ جو قیدی لایا گیا تھا یہ قیدی لگتا نہیں تھا کہ کوئی جرم کیا ہوا اس نے۔ ہوا یہ کہ میں نے اس کے پاس جا کے دیکھا تو بڑا سمجھدار آدمی لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، غور کیجئے گا جو اس کا نتیجہ ہے، میں نے اس سے پوچھا جا کے کہ تم کو کیوں یہاں گرفتار کر کے لایا گیا؟ اس کے اوپر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ کیا الزام لگایا گیا تھا؟ آخری نبی کے بعد اگر کوئی نبی کی بات کرے تو کافر ہو جائے گا نا۔ آخری نبی کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ آخری نبی کے بعد تو پروردگار نے کسی کو نبی نہیں بنایا۔
کہا یہ نبوت کا دعوے دار ہے، اس کو اٹھایا اور قید خانے میں ڈال دیا، اریسٹ کر لیا اور کہا کہ یہ اس نے جرم کیا. اچھا بات کی، ملاقات کی تو پتہ چلا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سمجھدار آدمی اتنا بیوقوف تو نہیں ہے کہ ایسی بات کر رہا ہو. کہ جب اس سے بات ہوئی، کہا تم کو گرفتار کر کے لائے کیوں یہاں پہ، ہوا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ کہا میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں اپنے شام کے علاقے میں، جو شام کا ایک زیارت گاہ ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، راس الحسین یعنی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جہاں پر رکھا گیا تھا، راس الحسین، وہاں پہ میں عبادت کرتا تھا. وہاں پہ نماز، جو عبادتوں کا طریقہ تھا، میں عبادت کرتا تھا نارمل. اچھا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، مسلک کے اعتبار سے بھی کوئی اور تھا، زیدی المسلک لکھا ہے. کہا میں اپنی عبادت کرتا تھا. کہا ایک مرتبہ ہوا یہ کہ رات کے وقت میں عبادت کر رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ چلو زیارت کرنے کے لیے. کہا اس نے کہا، میں چلا گیا ان کے ساتھ. کہا جیسے ہی گیا وہ شام سے کوفہ آ گیا. ابھی ہم نے 2 قدم بڑھائے تھے اور میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ آ گئی. مسجد کوفہ دیکھی میں نے، انہوں نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی. مسجد کوفہ کتنی زبردست ثواب حاصل کرنے کی جگہ ہے. کوفہ کا خود شہر کتنا بابرکت ہے. کوفہ کی مسجد قدیم ترین مساجد میں سے، یعنی یہ اتنی قدیم مسجد ہے، اتنا قدیم مقام ہے کہ یہاں پر ہم جب جاتے ہیں جو مختلف مقامات پر اعمال انجام دیتے ہیں، وہاں پہ ایک مقام وہ بھی نظر آتا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، ہے نا. اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ مقام اتنا امپورٹنس رکھتا ہے. تو مسجد کوفہ کی تاریخ کم ہو، مسجد کوفہ پہنچے، انہوں نے بھی عبادت کی، میں نے بھی عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد نکلے، باہر آئے، میں نے دیکھا کہ پھر چند قدم بڑھے، ہم نے دیکھا کہ ہم پہنچ گئے بیت اللہ، کعبہ مکرمہ ہمارے سامنے تھا. کہ جب ہم نے کعبہ دیکھا، ہم نے وہاں کے مناسک ادا کیے، وہاں عبادت کی، انہوں نے بھی کی، ہم نے بھی کی. جب عبادتیں کر لی اس کے بعد ہم چند قدم چلے تھے، دیکھا کہ مدینہ آ گیا. مدینہ میں انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام کیا، ہم نے بھی سلام کیا، درود پڑھا. کہ جب یہ سب چیزیں ہو گئیں، یعنی یہ پاسبل ہے، بظاہر لگتا ہے کہ چند منٹس میں کوئی انسان کوفہ پہنچ جائے، پھر مکہ پہنچ جائے، پھر مدینہ پہنچ جائے. یہ تو اتنا آسان نہیں، چند منٹس میں، چند سیکنڈز میں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. کہ میں دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. کہ جب سب ہو گیا، پھر چند قدم چلے، وہ ہم پھر اپنے علاقے میں شام میں پہنچ گئے تھے. میں اپنے گھر کے پاس تھا. کہ جیسے میں اپنے گھر کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا وہ شخصیت غائب ہو گئی. انہوں نے مجھے ساری زیارتیں کروا دی اور وہ چلے گئے. اب میں ان سے پوچھنا بھی رہ گیا کہ تھے کون، ہیں کون، وہ سمجھ میں نہیں آیا. کہ پھر اگلا سال آیا، 1 سال گزر گیا، پھر اگلا سال آیا، پھر میرے ساتھ وہی شخصیت مجھے نظر آئی. کہ جب وہ نظر آئے تو انہوں نے پھر اسی طرح سے مجھے زیارت کروائی. پہلے کوفہ گئے، پھر مکہ گئے، پھر مدینہ گئے، یہ ساری زیارتیں کر کے پھر مجھے اپنے علاقے میں جیسے ہی پہنچے اور چھوڑنا چاہتے تھے، میں نے ان کو واسطہ دیا اور سوال کیا کہ بتائیے آپ ہیں کون، جو مجھے اس انداز سے چند لمحوں کے اندر ایک رات میں اتنی ساری زیارتیں کروا رہے ہیں. کہ میں محمد ابن علی، یعنی امام محمد تقی جواد علیہ السلام. کہ میں نو امام نے تعارف کروایا کہ میں محمد ابن علی ہوں. کہا اچھا. کہ یہ واقعہ ہوا، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، بس یہ واقعہ کسی سے بیان کیا تو ہوا یہ کہ واقعہ مشہور ہو گیا. لوگوں نے سنا کہ ایسا کیسے ہو گیا. جب لوگوں میں بات مشہور ہوئی، اتنی مشہور ہوئی، اور چونکہ منسوب تھی نویں امام سے، تو لوگ تو یعنی وہ جو دشمنان اہل بیت تھے وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ امام کے فضائل باہر آئیں، امام کے فضائل لوگوں کو پتہ چلیں. تو ان لوگوں نے یہ مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اریسٹ کیا اور مجھے ڈال دیا جیل میں. معاملہ کچھ اور تھا، پیش کچھ اور کیا گیا. تاریخ انسانیت میں، اب میں نے لفظ استعمال کیا تاریخ انسانیت، تاریخ اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ سلسلے ہمیشہ سے رہے ہیں. جب بھی سازشیں ہوتی ہیں، جب بھی اس طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں، یہ کیریکٹرز اچھے نہیں ہیں، پروردگار عالم نے پسند نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کچھ اور رہے ہیں، پیش کچھ اور کیا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کچھ اور ہے، لوگوں نے کچھ اور بنا دیا. نبی علیہ السلام کچھ پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان ان کے خلاف
نفرتیں پیدا کی جا رہی تھی. یہ سارے کام کیا تھے؟ کہ پروردگار کو پسند نہیں کام؟ یقیناً پسند نہیں. اہل بیت کرام نے جو اخلاق اور جو کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے الٹی وہ باتیں کہ جو اہل بیت کے خلاف تھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی. ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، لیکن یہ اپنا کام کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم انسانیت کے درجے سے گر گئے. پروردگار انہیں پسند نہیں کرتا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اسے جو انٹرویو لے رہا تھا، جس نے بات کی تھی، اس نے کہا کہ تم وہ جو حاکم ہے اس کو خط لکھو، ہو سکتا ہے تمہاری اصل سٹوری پتہ چلے اس کو، تو تمہاری یہ اریسٹ جو کیا ہوا ہے تمہاری سزا معاف کر دے، تم کو رہا کر دے. کا خط لکھا. خلاصہ یہ خط لکھا گیا. خط کا جواب آیا تو اس حاکم نے جواب میں یہ لکھا کہ اگر واقعی تم اپنے قول میں سچے ہو نا، اگر تم کو واقعی 2 مرتبہ اس نے شام سے مکہ و مدینہ و کوفہ یہ ساری زیارتیں کروائی ہیں، اور تم کو ایک رات میں اگر وہ وہاں سے نکال کے کہیں اور لے جا سکتا ہے، تو اسی سے کہو کہ تمہیں اس قید خانے سے نکال کے اپنے گھر پہنچا دے. کہ جب یہ خط کا جواب آیا اور اس شخص نے جس نے کہا تھا کہ تم لیٹر لکھو شاید تمہاری کہنے کی وجہ سے کچھ معافی مل جائے، اسی بھی بڑی مایوسی ہوئی کہ کیا ہوا. کہ وہ دن گزر گیا، نیکسٹ ڈے آیا، کہ پھر یہ ملاقات کے لیے یہاں سے گزر رہا تھا، کہ دیکھا سارے کے سارے پریشان تھے. جو اس قید خانے کے جتنے داروغہ اور جتنے دربان اور جتنے ایسے لوگ تھے سب پریشان تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، سارے فوجی پریشان تھے. کہ کیا ہوا؟ کہ وہ قیدی رات کو اندر تھا، دروازہ بند تھا، کوئی باہر جانے کا راستہ نہیں تھا. اچانک کیا ہوا نہیں پتہ چلا، وہ قیدی اندر نہیں ہے، پتہ نہیں آسمان لے گئے یا زمین لے گئی. جب امام پر، جب اہل بیت کرام پر، جب پروردگار عالم پر انسان بھروسہ کرتا ہے اور اہل بیت سے توسل کرتا ہے تو پروردگار ایسے غیب سے مدد کیا کرتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین اہل بیت سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرمائے. پروردگار ہم سب کو تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرما. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباد و انصار میں شمار فرما. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.